بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب تمہاری ماما نے کچھ سکھانا شروع کیا ہوگا تب بھی تمہیں عجیب سا لگا ہوگا۔ ہر نئی اور صحت مند گفتگو ابتدا میں عجیب اور ناقابل قبول لگتی ہے۔ تمہاری ماما تمہیں اچھی باتیں سکھاتی ہیں، لیکن جو انہوں نے نہیں سکھایا وہ میں سکھا رہا ہوں۔ وہ میری باتیں غور سے سن رہا تھا۔ میں نے کہا 24 گھنٹے میں صرف 5 گھنٹے سویا کرو، باقی 19 گھنٹے رہے 19 میں سے 5 گھنٹے پڑھا لکھا کرو، باقی 14 گھنٹے رہے 14 میں سے 5 گھنٹے لوگوں سے ملنے، ان کا مشاہدہ کرنے، اپنے اور ان کے مزاج کو سمجھنے میں گزارو، باقی 9 میں سے 5 گھنٹے ہنسنے بولنے کھیلنے کودنے میں گزارو، باقی 4 گھنٹے رہے یہ 4 گھنٹے گزرتے ہوئے وقت اور ناگہانی حالات سے نمٹنے کے لیے وقف کر دو۔ اگر آپ میرے پاپا ہیں تو ویری سوری، آپ خود اپنے بتائے ہوئے ٹائم ٹیبل پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ میری ماما کہتی ہیں کہ آپ 24 گھنٹے اپنے حالات سے لڑتے رہتے ہیں۔ میں عمر اور تجربات کے ایسے دور سے گزر رہا ہوں جہاں مصروفیات بڑھتی جاتی ہیں، حالات بھی مصروف رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میری عمر کو پہنچو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو باپ کے ساتھ ہو وہ بیٹے کے ساتھ بھی ہو۔ میں آپ کی طرح درجنوں شادیاں نہیں کروں گا، میری ایک ہی محبت کرنے والی بیوی ہوگی۔ میں آپ کی طرح دنیا جہان کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، صرف اپنی بیوی بچوں اور گھریلو معاملات سے واسطہ رکھوں گا، پھر تو میری مصروفیات نہیں بڑھیں گی نا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کیا جواب دوں۔ اولاد سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھ جیسے لوگوں کا دل ہر رنگ، ہر خوشبو، ہر پھول اور ہر حسین عورت کے لیے دھڑکتا ہے۔ بچوں کو جوانی کی خرمستیاں سمجھائی نہیں جا سکتی۔ دراصل آزادی سے نگر نگر گھومنے والے اور بیل گام ہو کر عیش و عشرت کی محفلوں سے گزرنے والے کے بچے کا باپ نہیں بننا چاہیے۔ محبت اور صبر کرنے والی بیوی اپنے شوہر سے نہیں لڑتی، البتہ اس سے لڑنے والے سپاہی اسی کے خون سے پیدا کرتی رہتی ہے۔ 5 برس کے سپاہی نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے کہا تمہارے منہ میں اپنی ماں کی زبان بول رہی ہے، تمہاری ماما ابھی موجود ہیں، تم ان کی سوچ کے مطابق بول رہے ہو۔ ماما نے کبھی اتنی رات کو مجھ سے گفتگو نہیں کی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ موجود نہیں ہے۔ کیا تم اپنی موجودہ رہائش سے مطمئن ہو؟ یوں تو یہاں ہر طرح کا آرام ہے، لیکن مجھے پابندیاں پسند نہیں ہیں۔ ماما کہتی ہیں جو بچے ابتدائی عمر میں پابندیاں برداشت کرتے ہیں اور صحیح وقت پر لکھتے پڑھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں، وہ بڑے ہو کر بڑا نام کماتے ہیں۔ تمہاری ماما درست کہتی ہیں، لیکن میں فوجی بیرک والی پابندیوں سے بیزار ہوں، باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتا۔ ماما کہتی ہے مجھ پر پاپا کا اثر ہے، میں بھی اپنے مزاج کے خلاف پابندیاں برداشت نہیں کرتا ہوں۔ کیا اتنی دیر کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ میں تمہارا پاپا ہوں؟ اندازے دھوکہ دیتے ہیں۔ ماما اور پاپا سے میرا خون اور دودھ کا رشتہ ہے، لہذا نہ خون کو پانی ہونا چاہیے اور نہ دودھ میں پانی ملانا چاہیے۔ آپ خود کو ثابت کریں، میں تسلیم کر لوں گا۔ آئندہ ملاقات میں ثابت ہو جائے گا۔ مجھے افسوس ہے تمہاری نیند میں مداخلت کی، اب سو جاؤ۔ اس نے آرام سے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ میں بیٹے کو ٹیلی پیتھی کی لوری سنانے لگا۔ جب وہ سو گیا تو میں نے اس کے خوابیدہ دماغ کو تنظیمی عمل سے متاثر کیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ تھوڑی دیر پہلے جو لہجہ وہ سن رہا تھا وہ اس کے پاپا کا تھا۔ آئندہ اس کے پاپا اسے مخاطب کرتے ہی مخصوص کوڈ ورڈز ادا کریں گے، اس طرح اسے باپ کی موجودگی کا یقین ہو جائے گا۔ وہ کوڈ ورڈز یوں تھے: ہمارے پیار کے آنگن میں کھلنے والے گلاب تیرا مالی آیا ہے۔ میں نے دوسری بات یہ نقش کر دی کہ جس طرح وہ رسونتی کی خیال خوانی کا ذکر کسی سے نہیں کرتا ہے، اسی طرح میرا ذکر بھی نہ کرے۔ ماں کو بھی یہ نہ بتائے کہ باپ اس کے دماغ میں آتا ہے۔ پھر میں نے ہدایت کی اب تم اپنی ماما کے مقررہ کیے ہوئے وقت کے مطابق سوتے رہو گے۔ بیدار ہونے کے بعد یہ بھول جاؤ گے کہ کسی نے نیند کے دوران آ کر تم سے گفتگو کی تھی۔ اس نے ضروری باتوں کو یاد رکھنے اور غیر ضروری باتوں کو بھول جانے کا وعدہ کیا، پھر گہری نیند میں ڈوب گیا۔ میں اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہوا۔ بیٹے نے میری کھوپڑی ہلا کر رکھ دی تھی۔ میں کافی دیر تک چپ چاپ پڑا رہا۔ ڈاکوؤں کے اس خفیہ اڈے میں آرام دہ بستر نہیں تھے۔ وہ میرے ساتھ ایک ہموار چٹان پر سو رہی تھی۔ اگر کسی دولت مند سے شادی کر لیتی تو پھولوں کی سیج پر سوتی رہتی۔ ایک دولت مند سود خور بنیے نے اس کے خاندان کو تباہ کر کے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ انتقام لینے کے لیے ہاتھ میں بندوق پکڑ لے۔ اس کی کہانی عام ڈاکوؤں کی کہانی تھی۔ اکثر لوگ دولت مندوں کے ظلم سے اور پولیس کی نا انصافیوں سے تنگ آ کر لوٹ مار، قتل و غارت گری کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مجھے رانی سردار کے ہاں پناہ مل رہی تھی، اس کے اڈے میں بھی اس کی آگوش میں بھی۔ وہ میرے کام آ رہی تھی۔ میں نے سوچا وقت ملا تو میں اس کی راہ بدل دوں گا۔ فی الحال پارس دوم کے متعلق یہ فکر تھی کہ
کہ وہ یہاں کی فوجی بیرک میں کب تک قیدی کی طرح رہے گا، حالانکہ اس سے قیدیوں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، اسے VIP ٹریٹمنٹ ملتا تھا، اس کے باوجود وہ دوسروں کے رحم و کرم پر تھا۔ پارس کی باتوں سے پتہ چل گیا تھا وہ بھی مزاجن پابندیوں کا متحمل نہیں تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ وہ آزاد فضاؤں میں پروان چڑھے اور ایسی جگہ رہے جہاں اس پر دشمنوں کا سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ ظاہر ہے ایک ماں بھی اپنی اولاد کے لیے یہی چاہے گی۔ میرا دل کہتا تھا رسونتی نے وقتی طور پر اسے وہاں چھوڑا ہے، شاید مناسب موقع ملنے پر اسے محفوظ مقام تک پہنچانے کے انتظار میں ہو اور اس مقصد کے لیے چپ چاپ کچھ نہ کچھ کر رہی ہو۔ اپنی اولاد کا معاملہ تھا، مجھے رسونتی سے براہ راست گفتگو کر کے پارس کے لیے مشترکہ جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، مگر اس میں دو باتیں تھی۔ ایک تو وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی، دوسرے یہ کہ وہ اپنی اولاد کے لیے تنہا جدوجہد کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک ماں کے حوصلے پورے کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے بھی پارس کی تحفظ کے لیے اپنے طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے میں اس کی ماں ناکام ہوتی تو باپ کا کامیاب ہو سکتا تھا، یا باپ ناکام ہوتا تو ماں کامیاب ہو جاتی، یا جدوجہد کے کسی اہم موڑ پر اولاد کی خاطر ماں باپ ایک ہو جاتے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صبح ہونے والی تھی، شاید غار کے باہر ہو چکی تھی۔ پتھریلی دیوار سے لگی ہوئی مشل دھیمی پڑ رہی تھی، اس کی روشنی میں رانی سردار کو دیکھ کر ایک تدبیر سوجنے لگی۔ اگر یہ گھوڑے پر بیٹھ کر ڈاکہ ڈالنے کے بجائے نئے دور کے اسمگلروں اور شریف بدماشوں کی طرح جدید طریقہ اختیار کرے اور شاہانہ طرز کی کوٹھیوں میں رہ کر ایک شریف خاتون یا شریمتی جی کہلائے تو اسی رانی سردار کے سامنے قانون ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہے گا۔ انڈیا اچھا تھا، ایسی جگہ ہمارا پارس بھی محفوظ رہ سکتا تھا، یا کچھ عرصے تک کے لیے اسے وہاں چھپا کر رکھا جا سکتا تھا۔ قانون کے محافظ وہاں صرف سلام کرنے آتے اور ماہانہ رقم لے کر چلے جاتے۔ بڑی بڑی خطرناک تنظیمیں اور سپر طاقتیں رانی سردار جیسی شریف بدماش پر توجہ نہ دیتی، کیونکہ وہ بین الاقوامی سطح کی مجرمہ نہ ہوتی۔ ایسوں کو غیر ملکی ایجنٹ بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ آئیڈیا میرے دماغ میں پک رہا تھا اور وہ پکے ہوئے پھل کی طرح میرے سامنے چٹان پر رکھی ہوئی تھی۔ مشل کی ڈوبتی ہوئی روشنی میں اس کی سانسیں ڈوبتی ابھرتی جا رہی تھی۔ وہ ایسی بھرپور تھی کہ تھوڑی اور ہوتی تو تڑک جاتی۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ نیند میں کسمسانے لگی، چونکہ یہ پر خطر زندگی گزارتی تھی، اس لیے پتا بھی کھڑکتا تو نیند سے چونک جاتی تھی۔ اس وقت میں نے خیال خوانی کے ذریعے اس کی سوچ میں کہا، ہائے میں تو نیند میں بھی ان ہاتھوں کو پہچان لیتی ہوں۔ جب وہ جیت ہی چکا ہے تو ہارنے کے لیے کیا رہ جاتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں، بڑی بڑی نیند بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ میں نے بھی اسے اچھی طرح دیکھنا شروع کر دیا۔ مشل بجھ گئی تھی، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی غار کے اندر آ رہی تھی۔ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی، تو کون ہے رے؟ اب تو بتا دے۔ میں انتر گیانی ہوں، دوسروں کے اندر کی بات جان لیتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ جھوٹی تو ہے، BA تک تعلیم حاصل کر کے ایک گنوار عورت کی طرح بولتی ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تیرا نام کماری کلپنا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کی زندگی کی سچی تصویریں پیش کرنے لگا۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلا کر اعتراف کرتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے متعلق ایسی ڈکی چھپی ہوئی باتیں بھی بتائیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس بار اس نے صحیح لب و لہجے میں پوچھا، تم باتوں سے بھی لوٹتے ہو، دونوں ہاتھوں سے بھی لوٹتے ہو؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ بھگوان کے لیے بتا دو تم کون ہو؟ میرے بارے میں ایک ایک تفصیل کیسے جانتے ہو؟ اس سوال کا جواب ممکن نہیں ہے۔ میں کون ہوں میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ میری یادداشت گم ہو گئی ہے، میں اپنی پچھلی زندگی بھول گیا ہوں۔ یہ سفید جھوٹ ہے۔ میرے بارے میں سب کچھ یاد ہے اور اپنے بارے میں کچھ یاد نہیں۔ یہ کیا یہ یقین کرنے والی بات ہے؟ تمہارے یقین نہ کرنے سے میری یادداشت واپس نہیں آئے گی۔ مجھے پچھلی زندگی کی صرف اتنی سی بات یاد ہے کہ میرے ایک گرو دیو تھے، انہوں نے بات دعا دی تھی کہ میں دوسروں کے بید معلوم کرنے کا علم سیکھوں گا تو اپنے آپ کو بھول جاؤں گا۔ شاید یہ اسی بات دعا کا اثر ہے۔ آج میں کسی کے بھی اندر جھانک کر اس کے دل کی بات بتا سکتا ہوں، مگر اپنے بارے میں ایک بات بھی یاد کر کے نہیں بتا سکتا۔ میں تعلیم یافتہ ہوں، کسی گرو دیو کی بات دعا کو نہیں مانتی۔ نہ مانو، مگر بار بار ایک ہی سوال نہ کرو، ورنہ اٹھا کے چٹان سے نیچے پھینک دوں گا۔ تم بھی پڑھے لکھے لگتے ہو مگر جانوروں کی طرح بولتے ہو۔ ابھی کلیجے سے لگا رہے تھے، اب پھینکنے کی بات کر رہے ہو۔ اب میں کس سے پوچھوں کہ تم کیا چیز ہو؟
دو، کوئی میرے متعلق بتانے والا مل جائے تو مجھے ضرور بتانا، تب تک جیسا کہتا ہوں ویسا کرو، یہ جگہ چھوڑ دو، اپنے تمام وفاداروں کو لے کر دہلی چلو، ویسے تو میں کسی کا حکم نہیں مانتی مگر تم ساتھ رہو گے تو میں جہنم میں بھی چلوں گی۔ ہم وہاں سے غار کے دوسرے حصے میں آئے، رانی سردار کے 11 وفادار تھے، پچھلی رات 2 مارے گئے تھے، باقی 9 وفادار بہت تھکے ہوئے تھے، ابھی تک سو رہے تھے۔ میں نے کہا ان 9 میں سے ایک غدار ہے، یہاں کی خبر پولیس والوں کو پہنچاتا ہے۔ رانی سردار عرف کماری کلپنا نے کہا ایسی بات ہوتی تو پولیس پارٹی اس غار تک پہنچ جاتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا وہ تو پہنچ گئی ہے، ہمارے یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے غار کے سامنے مورچہ بنا لیا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں ہمیں للکارنا نہیں چاہتے تھے، انہیں یقین ہے دن کے اجالے میں ہم کہیں سے بھی فرار ہونا چاہیں گے تو ان کی نظروں اور گولیوں کے زد میں رہیں گے۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی اگر یہ سچ ہے تو تم اب تک خاموش کیوں رہے؟ میں ابھی غار کے چور راستے سے جا کر تمہاری باتوں کی تصدیق کروں گی۔ وہ جانا چاہتی تھی، میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا، پھر ایک ڈاکو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ جو سرخ قمیض پہن کر سو رہا ہے حقیقتاً جاگ رہا ہے اور ہماری باتیں سن رہا ہے، دیکھو اس کا ہاتھ کمر کی طرف ہے، وہ ریوالور نکال رہا ہے۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دی، ریوالور نکال کر ہمیں نشانے پر رکھتے ہوئے کہا ہاں میں مخبر ہوں، پولیس والے چور دروازے پر بھی ہیں، اگر تم لوگوں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہ کیا تو ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ دوسرے وفادار آنکھیں ملتے ہوئے انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھ رہے تھے، میں چپ چاپ انہیں نیند سے چونکا رہا تھا تاکہ وہ بھی غدار کو دیکھ لیں۔ وہ ریوالور دکھاتا ہوا غار کے دانے کی طرف جا رہا تھا اور یہ بتاتا جا رہا تھا کہ مخبری کرنے کے سلسلے میں اسے کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ میں نے کہا تم سب اس کا اصلی چہرہ دیکھ رہے ہو، میں نے تمہاری رانی سردار کو بتایا ہے کہ میں انتر گیانی ہوں، میں اپنے گیان کے ذریعے کہتا ہوں کہ یہ غدار ابھی اپنا ریوالور لا کر مجھے دے گا۔ میں نے اس کی طرف ایک انگلی کا اشارہ کیا، چلو آ جاؤ۔ وہ بڑی فرما برداری سے چلتا ہوا آیا، پھر اپنا ریوالور مجھے دینے لگا۔ سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے، اتنے میں میگا فون کے ذریعے آواز سنائی دی رانی سردار تم سب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہو، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار پھینک کر دونوں ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ۔ میں نے غدار کو ریوالور واپس دیتے ہوئے کہا اسے جیب میں رکھو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر پہلے تم باہر جاؤ اور ان سے کہو کہ پچھلی رات ان سب نے زیادہ پی لی تھی، اب تک غار میں بے ہوش پڑے ہیں۔ شنکر نامی ڈاکو نے مجھ سے پوچھا تم نے یہ ریوالور اسے واپس کیوں کر دیا؟ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا اس طرح ہم گرفتاری سے بچ جائیں گے؟ میں نے کہا تم میں سے جسے یقین ہے کہ چاروں طرف سے گر کر مقابلہ کرنے پر مارا جائے گا وہ ہاتھ اٹھا کر باہر جا سکتا ہے۔ سب نے باری باری کہا ہم اپنی دیوی سردار کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، جیئیں گے مریں گے ایک ساتھ۔ رانی سردار نے کہا مجھے تم پر ناز ہے، میرا حکم ہے کہ ابھی ہمارا یہ اجنبی دوست جو کہتا ہے وہ کرتے جاؤ۔ میں نے کہا مجھ پر بھروسہ کرو، یہاں آرام سے رہو اور پیشن گوئی سنو، باہر جو لوگ ہیں وہ خود آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے۔ وہ غدار چور راستے کی طرف جانے لگا، میں ایک اونچے پتھر پر پلیتی مار کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لی۔ جس نے میگا فون کے ذریعے آواز سنائی تھی وہ غار کے سامنے تھا۔ میں نے غدار کو چور راستے کی طرف اس لیے بھیجا کہ ادھر پولیس پارٹی کو کمانڈ کرنے والے افسر کی آواز بھی سن سکوں۔ غدار نے چور راستے پر پہنچ کر کہا میں مخبر منگل سنگھ ہوں، گولی نہ چلانا، باہر آ رہا ہوں۔ باہر سے آواز آئی تم جو کوئی بھی ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر آؤ۔ میں نے کہنے والے افسر کو ٹریپ کیا، اس کے سامنے منگل سنگھ ہاتھ اٹھائے آتے ہوئے بولا وہ سب کے سب بے ہوش پڑے ہیں، رات کو زیادہ پی لی تھی۔ وہاں 20 سپاہیوں کے پاس رائفلیں اور 2 افسران کے پاس اسٹین گنیں تھیں۔ سپاہی 10 کی قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے دوسرے افسر کی آواز سنتے ہی اس کی گن سے سپاہیوں پر ایک برسٹ مارا، تڑا تڑ کی آواز کے ساتھ یہاں سے وہاں تک قطار میں کھڑے ہوئے سپاہیوں کی آخری چیخیں ابر ابر کر ڈوب گئیں۔ پچھلی قطار میں کھڑے ہوئے سپاہی خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ وہ اپنے افسر پر گولی نہیں چلا سکتے تھے، اپنی سلامتی کا بھی خیال تھا۔ دوسرے افسر نے غصے سے اسٹین گن کا دستہ پہلے افسر کے سر پر مارا، پھر کہا تم نے اپنے ہی 10 سپاہیوں کو مار ڈالا پاگل کے بچے۔ اس کے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ میں نے غدار کے اندر پہنچ کر ریوالور کی نال گردن سے لگا دی، پھر کہا ہتھیار پھینک دو اور چیختے ہوئے جاؤ کہ رانی سردار نے چور راستے کا مورچہ توڑ دیا ہے۔ اس نے اسٹین گن پھینک دی، میں نے اسے دھکا دیا، پھر اس کی اور زخمی افسر کی اسٹین گنوں کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد کہا میں اس پتھر کی آڑ سے دیکھتا رہوں گا، اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تو گولی مار دوں گا۔ اسے جان بچانے کے لیے وہاں سے دوڑنا پڑا اور ساتھ ہی چیخ کر کہنا پڑا کہ رانی سردار نے چور دروازے کا مورچہ توڑ دیا ہے۔ ادھر سے دوسرے سپاہی آ رہے تھے، میں نے اسٹین گن کا ایک برسٹ مارا، 4 گرے
مارے باقی ادھر ادھر بھاگ کر چھپ گئے۔ جو افسر بھاگتا ہوا اور چیختا ہوا گیا تھا اس کے کارتوس کٹ میں 2 ہینڈ گرنیڈ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں کھول کر رانی سردار اس کے وفاداروں کو دیکھا، وہ میری پیشن گوئی کے مطابق باہر گولیاں چلنے کی آوازیں سن رہے تھے، مجھے حیرانی اور عقیدت سے دیکھتے جا رہے تھے۔ میں نے ایک سے کہا تم رائفل لے کر چور دروازے کی طرف جاؤ، وہ غدار اندر آئے تو اسے گولی مار دینا، خود باہر نہ جانا۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ پہلے غدار کو دیکھا، وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں پولیس والوں پر فائرنگ کرتا رہا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر افسر کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ غار کے سامنے صرف ایک میگا فون والا افسر اور بچنے والے سپاہی رہ گئے تھے۔ انہیں حکم دیا جا رہا تھا کہ غار کے دانے پر ہینڈ گرنیڈ سے دھماکے کیے جائیں۔ اس سے پہلے ہی میں افسر کے روپ میں وہاں پہنچ گیا، پھر ہاتھ اٹھا کر بولا رک جاؤ، پہلا گرنیڈ میں پھینکوں گا۔ میں نے کٹ سے گرنیڈ نکالا اور کہا دیکھو یہ چھوٹی سی پن لگی ہوئی ہے، اسے دانتوں سے پکڑ کر یوں کھینچنا چاہیے۔ میں نے دانتوں سے پکڑ کر اسے کھینچا اور کہا اسے کھینچتے ہی غار کے دانے پر پھینکنا چاہیے، دیر ہوگی تو یہ اپنے درمیان پھٹ جائے گا۔ میگا فون والے افسر نے چیخ کر کہا ارے جلدی پھینکو۔ وہ خوفزدہ ہو کر سپاہیوں کے ساتھ بھاگنے لگا۔ میں ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے بولا رک جاؤ نہیں تو یہ بات پوری نہ ہو سکی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ ہی میرے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے۔ میں فوراً ہی میگا فون والے کے پاس پہنچا، وہ زمین پر اوندا پڑا کرا رہا تھا، اس کے ساتھ کئی سپاہی زخمی ہوئے تھے اور کئی مر چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اٹھتے ہوئے اپنے کٹ سے ایک گرنیڈ نکالتے ہوئے کہا ایک میرے پاس بھی ہے، اس میں ایک چھوٹی سی کی ہوتی ہے، اسے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا جائے۔ وہ دانتوں سے کی کھینچنے لگا، تمام سپاہی اچھل کر کھڑے ہو گئے، اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر چیختے ہوئے بھاگنے لگے، مگر وہ افسر بھی ساتھ بھاگ رہا تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ ایک بار پھر زوردار دھماکے سے میرے جسم کے چیتھڑے ہو گئے۔ اس دماغ کے مرتے ہی میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ ابھی میں نے آنکھ نہیں کھولی، غدار کے ذریعے دوڑتا ہوا ادھر گیا جہاں چند سپاہیوں نے مورچہ بنایا تھا، مگر وہ اب نہیں تھے، وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ غدار نے ریوالور نکال کر اس افسر کو گولی مار دی جس نے سب سے پہلے اسٹین گن کے ذریعے اپنے سپاہیوں کو ہلاک کیا تھا، بعد میں دوسرے افسر کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ بہرحال میدان صاف ہو گیا، صرف ایک غدار رہ گیا۔ میں نے آنکھ کھول دی، یا حیرت! رانی سردار اور تمام وفادار میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے سارے جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تم لوگوں کو تمہارے بھگوان کا واسطہ، مجھے بھگوان کا اوتار نہ سمجھنا اور نہ ہی میں دیوتا ہوں، آؤ اب ہم باہر نکلیں۔ میں بڑے پتھر سے اتر کر نیچے آیا، وہ سب میرے پیچھے ہاتھ جوڑ کر چلنے لگے۔ میرے منع کرنے پر بھی وہ اپنی عقیدت سے باز آنے والے نہیں تھے۔ کماری کلپنا میرے بازو سے لگ کر چلتے ہوئے فخر محسوس کر رہی تھی۔ باہر آ کر چاروں طرف دور دور تک دیکھتے ہی وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ یوں لگ رہا تھا میدان جنگ میں دو فوجوں کے درمیان گمسان کی لڑائی ہوتی رہی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 40 سپاہی مارے گئے، جبکہ مقابلے پر دوسری کوئی فوج نہیں ہے۔ اور یہی سب سے حیرت انگیز اور ناقابل یقین بات تھی جس پر یقین کرنا پڑ رہا تھا۔ کماری کلپنا نے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دور تک پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہوئے کہا یہ سب ایک آدمی نے کیا، یہ تو شری کرشن بھگوان کرتے تھے، ایک جگہ بیٹھ کر صرف ایک انگلی کے اشارے سے موت کا چکر چلاتے تھے اور ہزاروں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ وہ میری طرف پلٹ کر بولی تم کہتے ہو دیوتا نہیں ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ تم نے ہمارے سامنے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا، اگر تم انسان ہو تو بھولے ناتھ کی قسم ایسے ہی انسان کے روپ میں بھگوان آتے ہیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اچھل کر میری گردن میں باہیں ڈال کر جھول گئی، پھر بولی تم جو کوئی بھی ہو میں نے تو دیوتا مان لیا، میں تمہاری داسی بھی ہوں پجارن بھی ہوں۔ ایک طرف وہ گلے کا ہار بن گئی تھی، دوسری طرف تمام وفادار میرے قدموں سے لپٹ گئے تھے۔ شاید بھگوان اسی لیے زمین پر نہیں آتا کہ آ جائے تو یہ بندے کبھی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں۔ میں پیچھا چھڑانے کے لیے اس غدار کے پاس گیا، وہ ابھی تک دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ میں اسے ان کے سامنے لے آیا، وہ سب میرے قدموں سے الگ ہو کر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، مجھے معلوم کرنا چاہتے تھے میں نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہارے پاس ریوالور ہے، اتنے سپاہی اور افسر مردہ پڑے ہیں، ان کی رائفلیں اور اسٹین گنیں لے لو، پھر ان
ان ہتھیاروں میں جو پسند ہو اس سے فوراً مر جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا میں سامنے 100 گز کے فاصلے پر گیندے کے پھول کا پودا ہے، پودے کے اس پار پہنچ جاؤ گے تو زندہ رہو گے، نہ پہنچ سکے تو مر جاؤ گے، جاؤ دوڑو، وقت بہت کم ہے۔ اس نے جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی۔ کماری کلپنا نے کہا اس پودے کے پار جانا کون سی بڑی بات ہے، وہ تو بچ جائے گا، کیا اس غدار کو زندہ چھوڑ دو گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا وہ بہت غیرت مند ہے، شرم سے اپنی کن پٹی پر ریوالور کی نال رکھے گا اور خودکشی کر لے گا تاکہ آئندہ غداری نہ کر سکے۔ وہ سب غور سے دوڑنے والے کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے وہی دیکھا جو میں کہہ چکا تھا، اس نے پودے کو پار نہیں کیا تھا، وہاں پہنچ کر رک گیا تھا، پودے کے قریب کھڑے ہو کر ریوالور کی نال کو کن پٹی سے لگایا تھا، پھر ٹھائیں کی آواز گونجی اور وہ زندگی کے پودے سے کٹی ہوئی شاخ کی مانند زمین پر آ گیا۔ میں نے کہا ابھی کچھ زیادہ کہنے سننے کا موقع نہیں ہے، تم نقدی اور زیورات سمیٹ کر یہاں سے کوچ کرو، اب یہ اڈا تم لوگوں کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ اب میری ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ہم آدھے گھنٹے کے اندر ضروری سامان سمیٹ کر وہاں سے گھوڑوں پر روانہ ہوئے۔ میں نے راستے میں سمجھایا ہم آئندہ بھی یہی کام کریں گے لیکن شریفانہ انداز اختیار کریں گے، ہم گھوڑوں پر نہیں ایئر کنڈیشن کاروں میں سفر کریں گے۔ اس مقصد کے لیے تم سب کو اپنا حلیہ، اپنا لب و لہجہ بدلنا ہوگا۔ ہمارا سفر طویل تھا۔ کماری کلپنا نے بتایا کہ ہم جنگل اور غیر آباد علاقوں سے گزرتے ہوئے نہان نامی ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچیں گے، لیکن وہاں ایسی دکانیں نہیں ہیں جہاں سے حلیہ بدلنے اور اچھے لباس پہننے کا سامان مل سکے، لہذا ہم پھر غیر آباد علاقوں سے گزرتے ہوئے امبالہ شہر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑتے رہے تو تمام دن گزر کر آدھی رات کے قریب وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں پچھلی رات سے جاگ رہا ہوں، لہذا ہم دونوں نہان کے کسی ہوٹل میں قیام کریں گے، ہریا اور شنکر وغیرہ امبالہ جائیں گے، وہاں سے ہماری ضروریات کا سامان خرید کر لائیں گے۔ اس کے بعد ہم شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے دہلی تک جائیں گے۔ طویل اور دشوار گزار راستوں سے گزر کر ہم دوپہر کو نہان کے قریب پہنچے۔ تمام گھوڑے چھوڑ دیے گئے۔ میں نے کہا ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے، صرف ضرورت ہوئی تو اجنبیوں کی طرح ملاقات کریں گے اور میں ان کے دماغوں میں پہنچ کر باتیں کیا کروں گا۔ وہ لوگ بے شک جان پر کھیل جانے والے وفادار تھے۔ میں نے اچھی طرح یقین کر لیا تھا کہ وہ میرے ایک اشارے پر جان دے سکتے ہیں اور میرا راز کسی حال میں بھی کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے وہ اپنی زبانیں کاٹ لینے کا حوصلہ رکھتے تھے، اس لیے میں نے خیال خوانی کا راز ظاہر کر دیا۔ میں نے کماری کلپنا کے ساتھ ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ شمبھو دادا نامی ایک وفادار ہمارے ساتھ تھا، باقی لوگ بس میں سوار ہو کر امبالہ چلے گئے۔ میں نے کچھ کھانے کے بعد بستر پر آرام سے لیٹ کر 4 گھنٹے کی نیند کا وقت مقرر کیا، پھر سو گیا۔ میرے کمرے میں صرف کماری کلپنا تھی، شمبھو دادا دوسرے کمرے میں تھا۔ میں کسی خوف یا اندیشے کے بغیر سو رہا تھا۔ مجھے یہ مکمل اعتماد تھا کہ کماری کلپنا اور دوسرے 8 وفادار صرف میرے کام نہیں آ رہے ہیں، آئندہ پارس اول کے بھی محافظ اور وفادار رہیں گے۔ آرمر گم ہو گیا۔ اس کی گمشدگی نے شارپر اور ہارپر کو پریشان کر دیا۔ ان کی اغوا ہونے والی بہن روزانہ پہلے ہی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھائی آرمر کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا وہی ٹرانسفارمر مشین کا معاملہ تھا۔ اس کے تینوں حصوں تک پہنچنے کے لیے کسی منظم گروہ نے آرمر کو بھی اغوا کر لیا تھا۔ میں جانتا تھا یہ کام ماسک مین کا ہے، لیکن روزانہ کو لے جانے والے ابھی تک بے نقاب نہیں ہوئے تھے۔ جب میں روزانہ کے پاس پہنچا تو ہارپر اس کے دماغ میں موجود تھا، پریشان ہو کر کہہ رہا تھا تم جوجو اور بھائی آرمر تینوں ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہو، تم ہمارے گلے کی ہڈی ہو، نہ نکل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ اگر ہم خون کے رشتوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، تم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو تمہاری بھی فرض ہے کہ محتاط زندگی گزارا کرو۔ جو ہو چکا بچکانا پن، آرمر کی شراب نوشی اور تمہاری عیاش طبیعت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم آخری ممکن حد تک تم لوگوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد نہ کر سکے تو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تمہاری قربانیاں تو دے سکتے ہیں مگر اس مشین تک پہنچنے کا موقع نہیں دے سکتے۔ وہ ایک ایسے کمرے میں قید تھی جہاں کم سے کم سامان تھا، کھڑکیاں اور دروازے بند تھے، باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ جب سے وہاں لائی گئی تھی تب سے کوئی نہیں آیا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی، اب کوئی دروازہ کھولتا تب بھی باہر نہ جاتی۔ وہ اپنا بگڑا ہوا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ناگواری سے کہا ہارپر تم ہمیشہ جلی کٹی سناتے ہو، مجھے دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے تو چلے جاؤ، بس اتنی مہربانی کرو کہ بھائی شارپر کو بھیج دو، وہ بھائی آرمر کے پاس ہے، اس نے تم سے کہا تھا کسی طرح ان دشمنوں سے رابطہ قائم کرو۔ کیسے کروں؟ پچھلی رات سے کوئی ایک گلاس
پانی کے لیے بھی پوچھنے نہیں آیا، میں نے کسی کی آواز بھی نہیں سنی ہے۔ اگر کوئی آ جائے تو میں اسے کسی طرح بولنے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ اسے پھانسنے کے لیے میرا وہ حسن بھی نہ رہا، پتہ نہیں یہ بگڑا ہوا چہرہ کب بنے گا۔ تمہیں اپنے حسن کی پڑی رہتی ہے، ہم یہاں دن رات کانٹوں پر لوٹتے رہتے ہیں۔ جب سے یہ ٹیلی پیتھی سیکھی ہے، وقت پر کھانا اور سونا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اتنے میں آہٹ سنائی دی۔ روزانہ نے کہا کوئی دروازہ کھول رہا ہے۔ ہارپر نے کہا اپنا چہرہ چھپا لو اور یاد رکھو عورت جتنا چھپتی ہے مرد اتنا ہی للچاتا ہے۔ آنے والے کو الو بناؤ اور بولنے پر مجبور کرو۔ اگر بھی تہذیب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بھائی اپنی بہن کو شکار پھانسنے کے گر سکھاتا ہے۔ روزانہ نے اپنا باریک اسکارف کھول کر سر پر ڈال لیا۔ وہ اسکارف سیاہ تھا، باہر سے چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا تھا، اندر وہ شکار کو دیکھ لیتی تھی۔ دروازہ کھل گیا۔ آنے والے 3 تھے، 2 دروازے پر رک گئے، ان کے ہاتھوں میں چاقو اور ریوالور تھے، تیسرا ایک ٹرے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لایا تھا، لیکن وہ تینوں دروازے پر ٹھٹک کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر روزانہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک کوچ پر کلو پترا کے انداز میں لیٹی ہوئی تھی، بدن پر کہیں کپڑا تھا کہیں نہیں تھا، مگر چہرہ چھپا ہوا تھا۔ دیکھنے والے شکایت نہیں کر سکتے تھے کہ صاحب چھپتی بھی نہیں، سامنے آتی بھی نہیں، وہ تو بالکل سامنے تھی، ہاتھ بڑھا کر چھونے کی دیر تھی۔ کوئی ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا، کوئی تھوک نکل رہا تھا، کوئی رالٹ پہنچ رہا تھا۔ تینوں آگے بڑھتے ہوئے یوں گھبرا رہے تھے جیسے وہ بجلی ہو، چھوتے ہی جھٹکا مارے گی۔ وہ اسے مخاطب نہیں کر سکتے تھے، انہیں گونگے بن کر رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اگر کوئی بولتا تو اسے گولی مار دی جاتی۔ ایک چلاک عورت کا نازو انداز مرد کو گولی کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ تینوں کمرے میں آ گئے۔ روزانہ یوں چھت کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ان کی آمد سے بے خبر ہو۔ ایک نے کھانے کی ٹرے زور سے میز پر رکھی تاکہ وہ خیالات سے چونک جائے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ دوسرے نے قریب آ کر 2-4 بار تالیاں بجائیں۔ تیسرے نے کھنکار کر گلا صاف کیا، لیکن اسے مخاطب کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ آخر اس میں حرکت ہوئی، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک بھرپور انگڑائی لی، پھر اس کے منہ سے ہائے نکلی جیسے انگڑائی کی اٹھان پر بدن ٹوٹ رہا ہو۔ اس بار ایک سے رہا نہ گیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے ساتھ ہی ایک ہاتھ منہ پر رسید کر دیا، پھر بولی خبردار جو گونگا ہے وہ مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ منہ پر تمانچہ کھانے والا پیچھے چلا گیا۔ وہ تینوں اپنی مردانگی نہیں دکھا سکتے تھے۔ اس کے سلسلے میں حکم دیا گیا تھا نہ بات کی جائے نہ اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اگر وہ کسی کے حکم کے پابند نہ ہوتے تو بجلی کے جھٹکے پہنچانے والی کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ اس نے تینوں کو باری باری دیکھا، پھر اپنی چکنی چمکتی ہوئی باہیں پھیلا کر کہا میرے لیے کھانا لائے ہو، مگر میں پیاسی ہوں، کسی شیر کی طرح گرجنے والے کی پیاسی ہوں۔ وہ گرجنے اور بولنے والا شیر تم میں سے کون ہے؟ ایک نے اچھل کر سامنے آتے ہوئے گرجتے ہوئے کہا میں ہوں۔ 2 الفاظ کافی تھے، شاید میری طرح ہارپر بھی اس کے دماغ میں پہنچ گیا ہوگا۔ ادھر ہم پہنچے، ادھر ٹھائیں سے ایک گولی اس بولنے والے کے اندر پہنچی۔ اب اس کا دماغ 2-4 پل کا تھا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بجھنے والا تھا۔ ہارپر نے اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر پوچھا بولو جلدی بولو، کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ ڈوبتے ہوئے ذہن سے کسی شخص کا تصور کر رہا تھا۔ وہ شخص ایک وہیل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں بیکار تھیں، ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، یعنی جسم کے 3 اہم حصے کسی کام کے نہیں تھے۔ وہ صرف ایک ہاتھ سے بڑے بڑے مجرموں پر حکومت کرتا تھا۔ گولی کھا کر گرنے والے نے زندگی کی آخری ساعتوں میں صرف اتنا ہی تصور کیا، پھر وہ آخری تصور بھی فنا ہو گیا۔ چند لمحوں تک گہری خاموشی رہی، پھر خفیہ اسپیکر کے ذریعے کسی کی باری برکم آواز سنائی دی مس روزانہ تمہارے بھائی مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، میں بھی ان کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، پھر ہمارے درمیان پردہ کیوں رہے؟ پھر اس نے کہا نہیں مسٹر، میرے دماغ میں پہنچنے کی اتنی جلدی نہ کرو، میں تم لوگوں کو خود بلانے والا ہوں۔ یاد رکھو میں بن بلائے مہمانوں کو پسند نہیں کرتا، جبرن آؤ گے تو دماغ سے دھتکار دوں گا۔ روزانہ نے کہا میرا بھائی ابھی تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، تمہارے بھائی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس باتیں کرنے کا وقت ہونا چاہیے اور وہ ابھی نہیں ہے۔ اس سے کہو آج شام 5 بجے ملاقات ہو سکتی ہے۔ کیا میں شام تک یہاں قید رہوں گی؟ اس بات کا جواب نہیں ملا۔ اس نے کئی بار آواز دی لیکن حاکمانہ انداز میں بولنے والے کی آواز گم ہو چکی تھی۔ وہ 2 شخص بھی جا چکے تھے اور دروازہ پہلے کی طرح بند ہو گیا تھا۔ ہارپر نے ناگواری سے کہا روزانہ صبر کرو، جب تک چونٹی پاؤں تلے نہیں آتی کاٹتی رہتی ہے، وہ ابھی فاتح بن کر کاٹ رہا ہے، شام کو اسے دیکھ لوں گا۔ میں نے جناب شیخ الفارس کو مخاطب کیا، پھر کہا لندن میں ایک ایسا شخص ہے جس کے دونوں پاؤں بیکار ہیں، ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، صرف ایک ہاتھ رہ گیا ہے، وہ وہیل چیئر پر زندگی گزارتا ہے، اس حال میں بھی وہ کسی کا محتاج اور محکوم نہیں ہے، پہیوں والی کرسی پر بیٹھ کر بڑے بڑے مجرموں پر
حکومت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ کیا ایسے کسی شخص کا سراغ لگایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا آدھے گھنٹے بعد آؤ۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، پھر آرمر کے پاس پہنچا۔ وہاں شارپر اسی کے لہجے میں کہہ رہا تھا، بھائی آرمر، کیا اب تک ایسا کوئی آدمی نہیں ملا جس کے دماغ میں تم پہنچ سکو؟ آرمر نے کہا، مجھے اغوا کرنے والے نادان نہیں ہو سکتے۔ اب تک ایک ہی شخص بولتا رہا ہے اور میں اس کے دماغ میں پہنچنے کی ناکام کوششیں کر چکا ہوں۔ تم اس شخص کو ہر ممکن طریقے سے یقین دلاؤ گے ٹرانسفارمر مشین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور تمہارے بھائی اس مشین کو چھپا کر رکھنے کی خاطر اپنے بھائی بہنوں کی قربانیاں بھی دے سکتے ہیں۔ میں اس شخص کو یقین دلا چکا ہوں، یہاں تک کہہ چکا ہوں کہ میرے بھائیوں کو مجبور کیا گیا تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، لیکن کسی کو اس مشین تک پہنچنے کا موقع نہیں دوں گا۔ شاباش میرے بھائی، ہمارے حوصلے ایسے ہی مستحکم رہیں تو تمام خطرناک تنظیمیں اور سپر طاقتیں اپنا سار ٹکراتی رہ جائیں گی اور کبھی مشین کا پردہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گی۔ شارپر، میرے اطمینان کے لیے اتنا بتا دو، روزانہ کا حصہ محفوظ مقام تک پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ بھی ایک پرابلم ہے، میں نے اسے روزانہ کی خوابگاہ سے نکال لیا ہے۔ ایسے ہی وقت سونیا استنبول پہنچ گئی تھی۔ اس کی موجودگی بظاہر کچھ ہوتی ہے، درپردہ وہ کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فرحاد کی ٹیم نے استنبول کی ناکہ بندی کی ہو۔ یہ لوگ ایسی چالیں چلتے ہیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اسی شہر میں اس حصے کو چھپا دیا ہے، کسی مناسب موقع پر اسے شہر سے نکال لے جاؤں گا۔ شارپر نے بھائی کو اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا، وہ حصہ ابھی تک استنبول میں ہے، یہی معلومات حاصل ہمیں اس کے قریب تر لے جا سکتی تھی۔ یہ بات میں نے سونیا کو بتائی۔ اس نے پوچھا، وہ حصہ کس شکل کا ہے اور کس دھات کا ہے؟ میں نے کہا، انسانی کھوپڑی کے اوپری حصے کا کھول جیسا ہوتا ہے، ویسی شکل ہے، یعنی ہم اسے ٹوپی کی طرح سر پر رکھ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ مختلف سائز کے پردے لگے ہیں جو باریک تاروں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ وہ حصہ کتنا بڑا ہے؟ ایک ناریل سائز کی کھوپڑی کے برابر ہے، سفید چمکتے ہوئے سٹین لیس اسٹیل کی پتلی پلیٹ سے بنایا گیا ہے، لہذا وزن میں ہلکا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے یہاں سے اسمگل کرنے والے اس پر کپڑا یا چمڑا منڈ کر سر پر پہن کر جا سکتے ہیں۔ انہیں روکنے کے لیے ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، بڑی بڑی شاہراہوں اور بندرگاہوں پر نظر رکھنا ہوگی، جو خاصا مشکل کام ہے۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کیا پارس اول کا سراغ ملا؟ نہیں ملا، مگر کسی ایک معاملے پر پہلے بات ختم کرو، پھر دوسری بات پوچھو۔ اب میں مشین کے اس حصے کے متعلق سوچوں یا پارس کے متعلق؟ پارس کے متعلق اس سے بڑھ کر کسی کی اہمیت نہیں ہے، میں اسی کی فکر میں ہوں۔ تم مجھ سے کہہ چکی ہو کہ شیبا نے پارس اول کو دریافت کیا ہے۔ میں جواد کے دماغ سے معلوم کر چکا ہوں، وہ میرے لہجے میں خیال خوانی کرتی ہے۔ پھر اس نے تم سے گٹھ جوڑ کیا، اس کے بعد پارس تم سب کے ہاتھ سے نکل گیا۔ کیا یقین کرنے والی بات ہے؟ اس میں کون سی بات یقین کرنے والی نہیں ہے؟ یہی کہ شیبا پارس اول کے دماغ میں پہنچ سکتی ہے، یہ معلوم کر سکتی ہے کہ وہ اب کہاں ہے۔ شیبا نے ایسا کیا تھا، مگر وہ اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکی۔ کسی نے ترمیمی عمل کے ذریعے اس بچے کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ یہ نیا شوشہ چھوڑ رہی ہو۔ فرحاد، خواہ مخواہ عورتوں کو شکی کہا جاتا ہے، شکی تو مرد ہوتے ہیں۔ اب میں جھوٹی ہوں، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو اتنے اہم معاملات پر کیوں گفتگو کرتے ہو؟ وہ بچہ استنبول میں نہ ہوتا تو میں تمہیں منہ بھی نہ لگاتا۔ یہ منہ لگانے والی گندی باتیں نہ کرو۔ آج کل مجھ پر فرشتوں کا سایہ رہتا ہے، شیطان تم پر سایہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ فرشتے بھی بھاگنے میں ہی عافیت سمجھیں گے۔ تمہاری جیسی چڑیل کے سامنے صرف فرحاد ہی ٹھہر سکتا ہے۔ پلیز کام کی بات کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ 15 منٹ کے بعد آؤ۔ میں لباس تبدیل کر کے نکل رہی ہوں۔ ایئرپورٹ اور بندرگاہوں کے کسٹمز والوں سے فون پر یا روبرو گفتگو کروں گی۔ تم اور شیبا ان کے لہجوں کو یاد رکھو گے اور وقتاً فوقتاً ان کے پاس پہنچ کر مسافروں کی چیکنگ کے دوران موجود رہو گے۔ مگر ایک وعدہ کرو، بات سمجھے بغیر وعدہ کر رہا ہوں، تم میرے دماغ میں رہ کر شیبا کو کبھی مخاطب نہ کرنا۔ وہ سمجھتی ہے میں نے تمہیں اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا ہے اور اسے تمہارے متعلق بتاتی رہتی ہوں۔ وہ بیچاری پوشیدہ رہ کر کام کرنا، کارنامے انجام دینا چاہتی ہے، اسے ایسا کرنے دو۔ میں اسے کبھی مخاطب نہیں کروں گا۔ اب بتا دو پارس کہاں ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پلیز مجھے تلاش کرنے دو۔ وہ جیسے ہی ملے گا میں اس کا پتہ بتا دوں گی، پھر تم تصدیق کر لینا کہ کسی نے اس کے دماغ کو لاک کیا ہے یا نہیں۔ اب جاؤ، مجھے لباس بدلنے دو۔ میں نے شیخ صاحب کے پاس آ کر اس وہیل چیئر والے اپاہج کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا وہ واقعی اپاہج ہے، اس دنیا میں
میں کیسے کیسے حیرت انگیز اور غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے موجود ہیں۔ اس کا نام گائیڈی موروکو ہے۔ موروکو کو دیکھ کر آپ ہی آپ خدا کی خدائی پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، دایاں ہاتھ نہیں ہے، صرف بائیں ہاتھ سے بڑے بڑے مجرموں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جناب شیخ صاحب کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے ہمارے ہاں مجرموں کی فائلوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، لندن میں بھی اس کا شمار نہایت معزز شرفاء میں ہوتا ہے۔ گائیڈی موروکو کا ذکر ہمارے ادارے کی ایک ایسی فائل میں ہے جس میں شریف بدماشوں کی مختصر ہسٹری ہوتی ہے۔ اس فائل میں اس کی 15 برس سے پہلے کی تصویر ہے۔ ان دنوں وہ جسمانی طور پر مکمل تھا، دونوں پاؤں سے چلتا دوڑتا اور چھلانگیں لگاتا تھا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے لیے ڈال اور دشمنوں کے لیے تلوار بنا لیتا تھا۔ جناب شیخ صاحب نے جو معلومات فراہم کی ان کے مطابق وہ ایک ذہین سائنسدان تھا، جدید ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتا تھا، اپاہج ہونے کے بعد بھی جسمانی طور پر گینڈے کی طرح طاقتور اور سخت جان تھا۔ اس کے دماغ کی لائبریری میں دنیا کے تمام مجرموں کا ریکارڈ موجود تھا۔ وہ کسی وقت بھی کسی کے جرائم کو مکمل ثبوت کے ساتھ عدالت میں پیش کر سکتا تھا۔ ایسے مجرموں میں کئی ممالک کے سابقہ حکمران اور سیاست دان بھی شامل تھے۔ جناب شیخ صاحب نے کہا میں ابھی فون پر اس سے رابطہ قائم کرتا ہوں، شاید وہ تم سے گفتگو کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ انہوں نے ریسیور اٹھا کر رابطہ قائم کرنا شروع کیا، ساتھ ہی کہنے لگے کچھ پراسرار لوگ پیرس کے نوادرات خانے تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں۔ میں ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ گوری سجاتا کا مجسمہ حکومت فرانس کی تحویل میں ہے۔ میں نے کہا ان دنوں تینوں بہن بھائی میرے لیے پراسرار تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کروڑوں ڈالر کے ہیروں کے لیے ہیرا سوامی کے ساتھ ہیں تو سمجھ گیا کہ ان میں سے کوئی خیال خوانی کرنے والا یا والی ہیرے جواہرات کی لالچی ہے۔ میں نے سوچا گوری سجاتا کے مجسمے کا لالچ دے کر انہیں پیرس آنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ جب کسی ایک شہر میں ان کی مصروفیات ہوں گی تو کوئی نہ کوئی ہمارے ہتھے چڑھے گا، مگر اس سے پہلے یہ ہارپر اور پھر روزانہ میری گرفت میں آ گئے۔ جناب شیخ صاحب جواباً کچھ نہ بول سکے، فون پر رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا میں شیخ الفارس غلام البرکی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے گائیڈی موروکو نے چہکتے ہوئے کہا آخا مسٹر شیخ یعنی کہ فرحاد علی تیمور کے مشیر معظم، بھائی میں جانتا تھا مشین کے معاملے میں کہیں نہ کہیں فرحاد سے ٹکراؤ ہوگا۔ کیا تم صرف ٹکراؤ کے متعلق سوچتے ہو؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنے میدان میں کسی حریف کو برداشت نہیں کرے گا، وہ مشین کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا اور میں اسے اپنے لیے حاصل کر کے رہوں گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔